आज मैं आप सबके सामने मसीह खुदावंद के ज़ुबान मुबारक से अदा होने वाले दूसरे कलमे के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करूँ। दूसरा कलमा वर्ड लूका की अंजील 23 बाब 38 to 39। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। फिर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, आए खुदावंद, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रखना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। पिछला हफ्ता मसीह खुदावंद का बहुत मसरूफियत में गुजरा। बहुत सारे मसीही उलमा गुजरे हफ्ते को इस तरह तकसीम देते हैं: इतवार शान शौकत का दिन, सोमवार इख्तियार का दिन, मंगल बहसो मुबासा का दिन, बुध तैयारी खामोशी का दिन, जुमेरात इशारबानी का शुरू पकड़वाना और मौत का फितवा लगाए जाने का दिन, जुम्मा सलीब का दिन, कोहे कलवरी का दिन। कलवरी एक ऐसा मुकाम है जहाँ की दम तोड़ने वाली इंसानियत असर नौ जिंदा और ताज़ा दम होती है। कोहे कलवरी एक ऐसा मुकाम है जहाँ के जुदाइयाँ मिलाप का रूप धार लेती हैं। कोहे कलवरी एक ऐसा मुकाम है जहाँ माजी की सराहियत के तमाम नदी नाले आकर मिलते हैं और हाल के फजल का दरिया शुरू हो जाता है। आज जुम्मा है। आज के दिन कोहे कलवरी पर बड़ी रौनक थी, बड़ी चीखो पुकार थी, बड़ी शोरगुल और बड़ी आहो बका थी। बहुत सी मुख्तलिफ आवाजें और बड़ी हो हा थी। आज दुनिया की तारीख का बहुत बड़ा ड्रामा खेले जाने वाला था, जिसमें कई बचाए गए। एक के खेलने से उस ड्रामे को दिखाने के लिए यरूशलेम की तमाम आबादी कोहे कलवरी पर जमा थी। कोहे कलवरी की इज्जत आज दुबाला थी। लोग ग्रोह दर ग्रोह, हजूम दर हजूम आते जाते थे और उस शोरगुल में शरीक हो जाते थे। इस वक्त के 5 बड़े मजहबी ग्रोह यानी हेरोदी, यहूदी, फकी, फरीसी और सदूकी कलवरी पर हाजिर थे। ये लोग ग्रोह दर ग्रोह सलीब के पास आते थे और ताना के साथ, तशहीर के साथ, मजाक के साथ सर हिला हिला कर उसको लान तान करते थे। एक ग्रोह आता और कहता, आए मकदस को 3 दिन में ढाने वाले और बनाने वाले अपने तई बचा। वो हंसते और ठट्ठा करके चले जाते। दूसरा ग्रोह आता और कहता, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से नीचे उतरा। और एक ग्रोह आता और कहता, औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। एक और ग्रोह आता और कहता, अगर तू सलीब पर से उतर आए तो हम तुझ पर यकीन ले आएंगे। अर्ज ये कि जितनी चीखो पुकार और शोरगुल मसीह के खिलाफ था, इसमें मजाक भी था, ठट्ठा भी था और तशहीर भी थी। तमाम शोरगुल में एक और डाकू शरीक हो जाता है और वो ताना के तौर पर कहता है, क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। लेकिन अजीजों, जब हम कलवरी पर सलीब के नजदीक जाते हैं और बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं तो हमें बहुत धीमी सी और बहुत उम्मीद अफजा आवाज सुनाई देती है। इस आवाज में मजाक नहीं, तशहीर नहीं और ताना नहीं। ये आवाज दिल की गहराइयों से निकलती है और जुबान पर आती है और मसीह तक पहुंच जाती है। इस आवाज और दूसरी आवाजों में बहुत फर्क है। ये आवाज दूसरे डाकू की थी। इसने बड़े अजज के साथ, हलीम इंकसारी और बुर्दबारी और पूरे ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह से कहा, जब तो अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रखना। एक ऐसी ही दरखास्त पुराने अहदनामे में पाई जाती है। पैदाइश 40 बाब। हम यूसुफ का मुकाबला उस डाकू से करते हैं। यूसुफ बेकसी में है, डाकू बेकसी में है। यूसुफ कैद में है, डाकू सलीब पर है। यूसुफ जिंदगी से ना उम्मीद है, डाकू भी जिंदगी से ना उम्मीद है। ये दोनों इश्खास एक ही हालत में हैं और एक ही दर्जा के थे और इनकी दरखास्तें भी एक जैसी थीं, मगर यूसुफ की दरखास्त सती साबित होती है। सरदार साकी अपने मुनसब पर बहाल होने के बाद यूसुफ को बिल्कुल भूल गया, लेकिन डाकू की दरखास्त दिल की गहराइयों से थी और मंजूर हुई।
مسیح خداوند نے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ انجیل مقدس میں مسیح خداوند سے ایک اور درخواست اسی طرح کی گئی ہے۔ دیکھیں متی کی انجیل 20 باب 21 آیت۔ اس نے اس سے کہا، یعنی خدا نے زبدی کے بیٹوں کی ماں سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہت میں تیری داہنی اور بائیں طرف بیٹھے۔ مگر یہ درخواست نامنظور ہوئی۔ مگر اس ڈاکو کی درخواست کا جواب مسیح خداوند نے فوراً دے دیا اور صلیب پر سے بڑی قدرت اور اختیار علانیہ طور پر کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم اس ڈاکو کے بارے میں تاریخی طور پر کچھ نہیں جانتے، مگر اس درخواست سے اس کے مزاج کو معلوم کرتے ہیں۔ وہ ایک طائب شخص ہے، وہ توبہ کرنے والا تھا۔ زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ دیکھیں لوکا کی انجیل 23 باب 40-41۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ ابتدائی بات جو اس شخص کی زندگی میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ اس نے اپنے ساتھی کو اس بات کا مجرم ٹھہرایا اور اس کو جھڑکا۔ اس کے دل میں انصاف پسندی کا خیال پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے قصوروں کو جانتا ہے اور سمجھتا تھا کہ اس کی سزا واجبی ہے۔ دوسری بات جو اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسیح کی معصومیت سے آگاہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ درمیانی صلیب پر جو لٹکا ہے وہ بے قصور ہے۔ نتیجہ یہ ڈاکو اس ایمان کی وجہ سے جو خدا پر رکھتا تھا، مسیح کی انصاف پسندی اور روحانی غضب کا سزاوار نہ تھا۔ اس کا حال بالکل ساؤل کی طرح تھا، جو دکھ دینے والا تھا، ستانے والا تھا، مگر اس کی روحانی روشنی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ ڈاکو روشن ضمیری اور توبہ کی وجہ سے خداوند کی بادشاہت کا امیدوار تھا۔ اس کے بیان میں امید کی جھلک پائی جاتی ہے۔ یہ ڈاکو مرنے کو ہے، مگر ہمیشہ کی زندگی کا خیال اس کے سامنے ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے کسی موقع پر خداوند مسیح کی زبان سے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں کچھ سنا ہو۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ مسیح اپنی بادشاہت میں جا رہا ہے؟ اس طائب مجرم کی اس بات میں عجیب بھید پایا جاتا ہے۔ ایک عجیب بھید اس کی زندگی میں پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے اس کی امید اور اس کا ایمان۔ اس نے کہا، اے خداوند یسوع جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ یہ بہت ہی سادہ الفاظ ہیں، بہت ہی آسان الفاظ ہیں، اور ان الفاظوں میں بڑی امید کی جھلک پائی جاتی ہے۔ یہ کہانی خدا کی محبت کی کہانی ہے۔ وہ ایک ایسی محبت ہے جو کھوئے ہوئے انسان سے کی جاتی ہے۔ اس نے کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ایسی محبت ہے جس میں خوشی پائی جاتی ہے۔ مسیح خداوند نے خود کہا کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتوں میں خوشی ہوتی ہے۔ آسمان پر وقتاً فوقتاً خوشیاں ہوتی ہیں۔ آسمان پر خوشی ہوئی جب زمین کی بنیادیں رکھی گئیں۔ دنیا کو خدا نے بنایا۔ اس وقت صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ آسمان پر اس وقت خوشی ہوئی جب مسیح بیت لحم میں پیدا ہوا۔ اس وقت فرشتوں کے گروہ نے خوشی سے بھرا ہوا ترانہ گایا۔ لوکا 2 باب 14 آیت دیکھیں۔ بیت لحم پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ آسمان پر اس وقت خوشی ہوتی ہے جب کوئی کھویا ہوا شخص پایا جاتا ہے۔ دیکھیں لوکا کی انجیل 15 باب 7 تا 10 آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی طرح
ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خداوند کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ اس واقعہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ ایک توبہ کرنے والا شخص کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے، خواہ وہ اپنے زندگی کے آخری لمحات میں ہی کیوں نہ ہو، بشرطہ یہ کہ آدمی طیب روح سے مسیح کو قبول کرے۔ عزیزوں، مسیح گناہگاروں کو بچانے کے لیے دنیا میں آئے کہ لوگوں کو خدا کی بادشاہت کا وارث بنائے، اور یہاں ایک تائب اور نجات کا طالب خداوند کی بادشاہت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور خداوند اپنی بادشاہت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور مسیح فرماتا ہے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے۔ ایک گناہ گار گناہ کے بندھن سے چھوٹ جاتا ہے۔ صرف مسیح خداوند ہی یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ مسیح خداوند کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو گناہ سے نجات دلائیں۔ یسایہ 53:5۔ حالانکہ وہ ہمارے خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاستیں ہوئیں تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ خداوند توبہ کا منتظر ہے۔ خداوند آخری دم پر بھی توبہ کا منتظر ہے۔ خداوند برکت کا یقین دلاتا ہے، آج کے بعد توبہ کرنے کے بعد آج ہی فوراً۔ اس سفر میں مسیح ہمارا ہم رکاب ہے، مطلب ہمارے ساتھ ہے۔ طائب انسان کی آرامگاہ کا پورا یقین۔ آئے ہم بھی آج عہد کرتے ہیں جو مسیح ہونے پر فخر کرتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگیوں سے خداوند کا جلال ظاہر کرتے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ اپنی شراکت رکھتے ہیں؟ کیا صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کے لیے اس کے پاس آئے ہیں؟ اگر آج تک ہم نے ایسا کرنے کی جرات نہیں کی تو پھر آج ہی صلیب کے پاس آ کر اقرار کرتے ہیں اور مسیح یسوع کو زندگی کے پورے نقشے اور کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے پولس کے ان الفاظ کے مطابق زندگی بسر کریں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔